الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر۔ اسلام کی شخصیات میں بڑی یادگار شخصیتیں گزری ہیں۔ مناظر اسلام مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں سے شاید کسی نے ان کا نام سنا ہو یا پڑھا ہو۔ یہ کوئی بہت پہلے دور کے نہیں ہیں۔ چلیں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تو شاید ہماری نسل جدید یہ کہہ سکتی ہے کہ جی وہ تو اتنے پرانے دور میں گزرے، اب ہم بھول گئے یا یہ وہ، اللہ نہ کرے۔ لیکن مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پہلے دور کے نہیں ہیں۔ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1997 مئی کا مہینہ تھا اور 4 تاریخ کو اس دنیا کو سے چلے گئے تھے، اور 5 کو ان کو دفنا دیا گیا تھا۔ اور یہ وہ دور تھا، مجھے یاد ہے، قاری عبدالحی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہاں تشریف لائے تھے۔ تو قاری عبدالحی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی نے مجھے بتایا تھا حضرت کے حادثہ وفات کا، کہ مولانا کا انتقال ہو۔ پھر دور گزرتا رہا اور کئی دفعہ ارادہ کیا کہ حضرت کے اوپر کچھ باتیں محفوظ کروا دوں، لیکن ہمت کا بھی کہہ سکتے ہیں اور وقت کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہرحال میرا ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ شب برات کے حوالے سے مسائل کے لحاظ سے میں کچھ باتیں جو ضروری ہیں جن کو دہرایا دیا جائے تو بہتر ہے، وہ میں انشاءاللہ آخر میں 5-10 منٹ میں عرض کر دوں گا۔ میرا دل یہ ہے کہ حضرت کی وفات کے دن کی ہی نسبت سے چند باتیں حضرت کی یاد کے طور پر تازہ کر لیتے ہیں۔ ممکن ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے کہیں نہ کہیں ان کے فائدے میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اب یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ آپ اور ہم ان باتوں سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات میں نے سنانی ہے، ان کی زندگی میں بھی کئی سبق ہیں، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ بڑے پرانے دور کی بات ہے، اس وقت پاکستان نہیں ہوتا تھا، ہند تھا۔ یہ سن 1905 میں پیدا ہوئے تھے ہندوستان میں۔ جب یہ پیدا ہوئے، تھوڑا سا ابتدائیہ سنیں، پھر میں چند ایک باتیں اور ان کے آپ کو پڑھ کر سناؤں گا انشاءاللہ۔ جب یہ پیدا ہوئے تو گھرانہ ماشاءاللہ کھاتا پیتا تھا، دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، اور غالباً مولانا 5 بھائی تھے اور 2 بہنیں تھیں۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان پر برطانیہ کی حکومت تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا کہ ان کے والد صاحب جو تھے، غالباً احمد حسین صاحب ان کا نام تھا، صوفی صاحب پر مشہور تھے وہ تاجر اور کامیاب تاجر تھے، لیکن دنیا کما بھی رہے تھے، دنیا میں محنت بھی کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود آخرت کا غم تھا کہ یہ زندگی جتنی بھی دوڑ لے ایک نہ ایک دن یہ ختم ہو جانی ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس لیے ذہن میں تو یہ تھا کہ ایک نہ ایک دن تو موت آنی ہے، اس لیے آخرت کو بھی نہیں بھولے، ذکر اذکار کرتے تھے،
اور ذکر اذکار کے یہ حالات تھے کہ ایک مثال میں عرض کروں کہ کتابوں میں لکھا ہے، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی یہ بات بتائی تھی کہ باقی باتوں کو چھوڑتے ہوئے ایک صبر ہے کہ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پہ 4000 مرتبہ درود پڑھتے تھے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، آپ اور ہم تو میرے خیال میں ایک دن میں 40 بھی پورا نہیں کر پائے، 4000۔ خیر بہرحال یہ تو ضمناً بات آئی، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ والد صاحب کا ان کا یہ حال تھا۔ اچھا ایک بات اور تھی کہ ایک انگریز تھے اس زمانے میں، وہ ان کے ہاں آیا جایا کرتے تھے، وہ اچھے عہدے پر تھے۔ ان کے بچے کہیں دیکھے صوفی صاحب کے، اس وقت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن تھا، بچے دیکھے تو انہوں نے کہیں جو ہے وہ ان کو پتہ چلا یا پوچھا کسی دوست سے کہ مطلب بچوں کی انگریزی تعلیم کیا ہے۔ ان کو بتایا گیا کہ بھئی بچوں کی انگریزی تعلیم تو کوئی نہیں ہے، وہ تو انگریزی نہیں پڑھتے، اور ان کو والد صاحب پڑھاتے بھی نہیں ہیں، تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے صوفی صاحب سے ملاقات کی اور مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرے والد صاحب سے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو انگریزی نہیں پڑھا رہے؟ ان کا جی نہیں، میں ان کو انگریزی نہیں پڑھا رہا۔ کہ دیکھیں ایسا نہ کریں، آپ اپنے بچوں کو تعلیم جو انگریزی ہے وہ پڑھائیں، یہ ضرورت ہے۔ آگے عہدے تک میں ان کو لے جانے کی کوشش کروں گا جہاں تک لے جا سکتے ہیں، جہاں تک ان کا حق بنتا ہے، لیکن آپ ان کو پڑھائیں تو صحیح۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ جو انگریز صاحب نے رائے دی تھی اس وقت، میں نے ابھی بتایا مولانا کتنے بھائی تھے، حضرت نے لکھا ہے کہ یہ بات صرف میرے حوالے سے پوری ہو سکتی تھی کیونکہ میں اس وقت عمر کے اس دائرے میں تھا جو پڑھائی والا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مولانا تک بھی یہ بات پہنچی کہ مطلب یہ تو بچے تھے اس وقت، لڑکے تھے، کہ والد صاحب کے دوست نے یہ بات کہی ہے، لیکن حضرت نے لکھا ہے کہ میرے والد محترم مرحوم نے فرمایا کہ نہیں، میں اس کو انگریزی نہیں پڑھاؤں گا ان کو۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ عجیب بات کر رہے ہیں۔ مولانا نعمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ذرا والد صاحب کا جواب سنیے گا، فرمایا میرے والد صاحب نے ان سے فرمایا کہ بات یہ ہے، میں ان کو انگریزی نہیں پڑھانا چاہتا۔ اچھا جب یہ بات ہوئی تو کئی لوگ جو خاندان کے تھے یا تعلق کے تھے، جیسے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو بھی پتہ چلا، تو انہوں نے بھی صوفی صاحب سے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو ایک سنہری موقع ہے، وہ خود آپ سے کہہ رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، آپ کے دوست ہیں، تو یہ تو بڑا آسان مرحلہ طے، آسانی سے مرحلہ طے ہو جائے۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میرے والد صاحب نے ان سے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دے رکھی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی اولاد سے پیسہ نہیں چاہیے، میں خود ان کو کھلاؤں گا، یہ گھر پہ بیٹھے بھی رہیں تب بھی کھاتے رہیں گے، مجھے دنیا کے لیے ان سے کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں مجھے ایک خیال بار بار آ رہا ہے کہ ان کی مجھے ضرورت پڑے گی، کب پڑے گی؟ قبر میں پڑے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی بیٹا ایسا تیار ہو جائے جو مجھے قبر میں کام آئے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ مولانا نعمانی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جب مجھے ابو کی یہ بات پتہ چلی تو مجھے بڑا غصہ آیا، کہہ رہے تھے میں اس وقت نادان، خود لکھا ہے انہوں نے، یہ آپ بیتی ہے میرے پاس، لیکن میں زبانی ہی سنا لیتا ہوں، کتاب پڑھوں گا تو پھر آپ لوگ سو جاؤ گے۔ لکھتے ہیں خود، اور یہ بات بڑی انہی کا جگر ہے کہ انسان یہ چیز لکھے، خود لکھا ہے اس کتاب میں
کہ مجھے والد صاحب کے اس فیصلے پر بہت غصہ آیا، میں بہت دل میں ناراض ہوا کہ، اور خود لکھتے ہیں کہ میری نادانی تھی، کیونکہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا نا، میں ابھی سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کی جو عنایات ہیں وہ کس رخ پر مجھے لے جا رہی ہیں۔ یہ زندگی کا دور تھا، فرمایا چل رہے تھے کہ والد صاحب حج پر گئے۔ یہ آپ یقین فرمائیں تقریباً 100 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ مولانا جب فوت ہوئے نا، اس وقت مولانا کی عمر 92 سال تھی۔ والد صاحب جب حج پہ گئے، یہ تقریباً 100 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اور اب آپ خود سوچیں، جو حضرات اب حرم میں جاتے ہیں اور 100 سال پہلے جاتے تھے تو کیا فرق ہوگا۔ مولانا نے لکھا ہے میرے والد صاحب حج پہ گئے۔ اب ذرا سنیے گا۔ ہاں اچھا، میں آپ سے ایک دل لگتی بات پوچھتا ہوں، آپ اور ہم جب حج پر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب فرمائے، حرم میں جب جاتے ہیں تو صرف اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں یا اپنے بچوں کے لیے بھی مانگتے ہیں؟ اور مانگنی چاہیے۔ اگر آپ خود دیکھیں کہ نماز جب پوری کرتے ہیں تو التحیات للہ جب پورا کر لیتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں، تو آخری جو نماز کا حصہ ہے وہ دعا ہے کا لیے ہے نا۔ تو بعض اکابر نے لکھا ہے کہ اس مقام پر سب سے افضل دعا جو پڑھنی ہے نا، نماز جب ختم ہونے سلام پھیرنے سے پہلے انسان پڑھتا ہے، کئی دعائیں پڑھ سکتا ہے، لیکن بعض اکابر نے لکھا ہے سب سے افضل یہ ہے کہ وہ دعا پڑھے جو حضرت ابراہیم نے پڑھی تھی۔ وہ کون سی تھی جو حضرت ابراہیم نے مانگی تھی؟ وہ آپ کو یاد ہوگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن، اب اس میں خود بھی آئے، اس میں اولاد بھی آئے، اور آگے ربنا اغفر لی ولوالدی، اس میں ماں باپ کو بھی لے آئے، اور آگے وللمؤمنین، سارے مسلمان بھی آ گئے، یوم یقوم خیر کہنے کا مقصد یہ تھا انسان اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگتا ہے۔ مولانا نے لکھا ہے میرے والد صاحب مرحوم حج کر آئے، حج کر کے واپس آئے، ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو، اب تو دور بہت آگے نکل گیا، لیکن جو لوگ حرم جاتے ہیں وہ اس دور میں عموماً 2 چیزیں وہاں سے لاتے ہیں، ایک مکہ مکرمہ کا زمزم اور دوسرا مدینہ طیبہ کی۔ ایک دور جو تھوڑا پہلے کا تھا نا، وہاں 3 سوغاتیں ہوا کرتی تھیں حرم کی۔ زمزم یہ تو مکہ مکرمہ سے، مدینہ طیبہ سے 3 سوغاتیں آیا کرتی تھیں جو حاجی لاتے تھے، دوستوں کے لیے، اپنوں کے لیے، اپنے لیے۔ کتنی؟ 3۔ ایک مدینہ طیبہ کی کھجور، دوسرے سراہی جو خالص مدینہ طیبہ کی مٹی کی بنی ہوئی ہوتی تھی، سراہی، اور تیسرے مدینہ طیبہ کے غلاب جو مدینہ طیبہ کی مٹی اور پانی سے کھلے ہوں۔ اب دور بدل گیا نا، اب لوگ بھی بدل گئے میرے خیال میں۔ والد صاحب اچھا جب حج کر کے آئے تو قدرتی بات ہے، آج اگر ہمارے پڑوس میں کوئی حرم سے حج کر کے آئے تو ہم سوچتے ہیں یار کچھ تو ملے گا، ایسا ہی ہے نا۔ مولانا نعمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جب میرے والد صاحب حج کر کے آئے، وہ بھی اس زمانے میں، واپس آئے تو جب میرے پاس سامنے ہوئے، حضرت جب سامنے ہوئے اپنے والد صاحب کے، تو والد صاحب نے فرمایا کہ بیٹا میں حج کر کے آیا ہوں لیکن میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں لایا۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھیے گا، شروع میں پیسے کی کوئی ماشاءاللہ کمی نہیں تھی ان کو، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، لیکن اس کے باوجود فرما رہے ہیں بیٹا میں آپ کے لیے کوئی تحفہ نہیں لایا، ہاں ایک دعا کر کے آیا ہوں آپ کے لیے۔ حضرت فرما رہے ہیں میں اپنے والد صاحب کا چہرہ دے کہ میرے والد صاحب نے فرمایا میں آپ کے لیے تحفہ کوئی نہیں لایا، میں حرم میں آپ کے لیے ایک دعا اللہ سے کر کے آیا ہوں کہ اللہ میاں میرے اس بیٹے کو دولت کبھی نہیں دینا۔ پھر انسان حیران ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ میرے والد صاحب مجھے کہنے لگے
کہ میں نے اللہ سے یہ کہا ہے کہ میرے اللہ میرے اس بیٹے کو دولت کبھی نہیں دینا، لیکن میرے اس بیٹے کو تھوڑ بھی کبھی نہیں دینا۔ میرے حال میں تو سب کچھ مانگ لیا ہے، نہیں؟ حضرت نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اس وقت تو مجھے والد صاحب کی یہ دعا سمجھ میں نہیں آئی، لیکن زندگی نے آگے جو رخ لیا ان کے اس دنیا کے جانے کے بعد، فرمایا کہ دولت کبھی بھی میرے ہاتھ میں رکی نہیں، لیکن حال ایسا ہے کوئی شہزادہ بھی ویسے نہیں رہا ہوگا جیسے قدرت نے ہمیں رکھا ہے۔ تو ماں باپ کی دعائیں تو لگتی ہیں۔ یہ دور چل رہا، یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں، اور حقیقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ جب یہ دور چل رہا تھا، مجھے والد صاحب نے مدرسے میں داخل کر دی۔ لکھتے ہیں میرا دل نہ لگے، اب استاد پڑھائیں اور میرا دل نہ لگے۔ پڑھائی تو دل مانگتی ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ میں اس دن یہاں کہ بچے کو کوئی دعا غالباً پڑھا رہا تھا یا سورت پڑھا رہا تھا، یہ مجھے یاد نہیں، کچھ یاد کرا رہا تھا، تو وہ مجھے آگے سے کہتا ہے کہ استاد جی یاد نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تھوڑا سا دل لگاؤ گے تو یاد ہو جائے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ ہم بھی استادوں سے یہی شکایت کیا کرتے تھے، تو وہ کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے تھوڑا سا دل لگاؤ گے تو یاد ہو جائے۔ مولانا نے خود لکھا ہے میرا دل نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ ان کی باتیں یاد کرتے میرے دل کا کیا عالم ہے۔ فرمایا کچھ وقت گزرا، ابا جی مرحوم نے مدرسے بدلنے شروع کر دیے، یہ سمجھ کے کہ شاید مدرسے میں کوئی توجہ کی کمی ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا کیا، چلیں کہیں اور داخل کر دیتے ہیں۔ اور عام طور پر ہمارے ہاں بھی یہی کیا جاتا ہے، چلیں یار اسکول بدل لیں یا مدرسہ بدل، ایک بدلا دو بدلے، شاید اس طرح کا سلسلہ چلا، لیکن بات نہیں بنی۔ جب یہ سلسلہ چلتا رہا، مولانا فرماتے ہیں کہ ایک عالم تھے پنجاب کے علاقے کے، وہ آئے ادھر، غالباً سنبھل کا یہ واقعہ ہے۔ سنبھل حضرت کا علاقہ تھا، وطن تھا حضرت کا ہندوستان میں۔ تو فرمایا کہ وہ جو استاد جی تھے، ابا مرحوم نے ان سے ملایا، فرمایا مجھے دیکھا انہوں نے، تو استاد کی تو ایک نظر کافی ہوتی ہے کہ جی آپ کے پاس یہ پڑھیں، کیونکہ مولانا نے لکھا ہے کہ استاد محترم کی بڑی شہرت تھی کہ وہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں، تو والد صاحب نے ان کے پاس بھی رکھا، بھئی آپ پڑھائیں ان کو۔ مولانا نے لکھا ہے کہ استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیکھا تو امتحان لیا، یعنی پوچھا کیا کیا پڑھے ہو، کتنا پڑھے ہو، کہاں کہاں پڑھے ہو، اور میں نے جواب دیے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ استاد بھانپ گئے کہ لڑکا قابل ہے، بس دل نہیں لگا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ مجھ سے فرمانے لگے کہ دیکھو ایک بات ہے، طے کر لو، سچی سچی بات بتاؤ، اگر پڑھنا ہے تو سچ سچ بتاؤ، میں پڑھاؤں گا، اور انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو آپ پڑھو، اور اگر نہیں پڑھنا ہے تو مجھے سچ سچ بتاؤ، میں آپ کے والد صاحب کو بٹھا کر ان کو سمجھاؤں کہ اپنے بیٹے پہ وقت مت ضائع کرو، کہیں کسی اور لائن میں لگا دو۔
بات سمجھ آئی استاد؟ فرماتے ہیں کہ میں نے استاد جی سے کہا کہ نہیں میں پڑھوں گا، نہیں میں پڑھوں گا۔ اب استاد جی نے پڑھانا شروع کر دیا۔ اب اصل منظور تو قدرت کو ہوتا ہے نا۔ یہ وہی بات ہے جو مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آپ اور ہم کیا ہیں کہ کوئی کام ہم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، جو کچھ ہوا ہے کرم سے اس کے، جو کچھ ہوگا اس کے کرم سے ہوگا۔ یہاں سے مولانا کا دل کھلنے لگا اور وہ پڑھنے میں محو ہو گئے دین اسلام، پڑھتے جا رہے ہیں، خوب پڑھا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اب ان کے لیے طے یہ ہونے جا رہا تھا کہ اب ان کو بڑے مدرسے بھیج دیا جائے۔ جتنی وہاں تعلیم تھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا حضرت پر، حضرت نے خوب پڑھا۔ لیکن ظاہر بات ہے اب مثلا یہ ہمارا مدرسہ ہے تو یہاں کوئی ناظرہ قرآن پڑھ لے گا، حفظ کر لے گا، لیکن اگر آگے وہ پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اسے ہم جامع مسجد کولون یا وہاں سے بھی آگے بھیجا جائے گا۔ ایسے ہی اور دیاروں میں بھی ہوتا ہے۔ اب مولانا کے بارے میں یہ بات زیر بحث آئی، زیر غور آئی کہ مولانا کو کسی مدرسے بھیج دیا جائے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ مولانا نے لکھا ہے کہ صرف ایشیا میں نہیں پوری دنیا میں دارالعلوم دیوبند ایک ستارے کی طرح روشن تھا، الحمدللہ آج بھی۔ ظاہر ہے اس وقت نقش کی لکیروں پر کچھ ایسے نام نہیں تھے جو اب ہیں۔ اس زمانے میں پاکستان نہیں تھا، بنگال بنگلہ دیش نہیں تھا۔ اب یہ بات چلی بھی حضرت کو کہاں بھیجا جائے۔ اچھا ذرا ایک اور بات بھی سنیں، مولانا نے لکھا ہے کہ میرے والد صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان پر الحمدللہ فکر آخرت غالب تھی، لیکن دیوبند کے علماء کو وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ دیوبند کے علماء بزرگوں کو نہیں مانتے، ایک بات۔ دوسری بات، بہرحال وہ اب کریں گے تو لمبی ہو جائے گی، خلاصے کے طور پر یہ عام طور پر پروپیگنڈا ایسا ہوتا رہتا ہے کہ وہ بزرگوں کو نہیں مانتے، ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، کرامات کو نہیں مانتے، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے میرے والد صاحب ان باتوں سے متاثر تھے اور وہ پیری مریدی کے سلسلے کے زیادہ قریب تھے، لیکن مولانا نے خود لکھا ہے کہ یہ اللہ کی عنایت تھی، یہ اللہ کا کرم تھا کہ باوجود اختلاف کے دیوبند سے یہ بات ان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ حدیث پڑھانا دیوبند کا ہی کام ہے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں یہ بات ان کے دامن میں کیسے آئی، قدرت کی دین ہے کہ ان کا ذہن یہ تھا کہ اختلاف اپنی جگہ ہے دیوبند سے، لیکن حدیث پڑھانا انہی کا کام ہے۔ اور یہ شاید آگے چل کے اگر وقت ہوگا تو میں وضاحت کر دوں کہ شاید کروں گا کہ اس زمانے میں دیوبند میں جو حدیث پڑھاتے تھے وہ مولانا انور شاہ کاشمیری تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ زمانہ تھا دیوبند میں، یعنی آج بھی اکابر کا فیصلہ یہ ہے کہ جامعۃ الازہر مصر کی بات ہے، انہوں نے یہ بات نقش کر کے لکھ دی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر کسی شخص نے، امام بخاری کے بعد رحمۃ اللہ علیہ، اگر امت میں کسی شخص نے کسی کا حافظہ دیکھا ہے جو بے مثال ہے تو پھر وہ مولانا انور شاہ کاشمیری ہے۔ تو آپ سوچیں کہ پھر جو دیوبند میں بیٹھ کر وہ حدیث پڑھا رہے تھے تو پھر شہرت کیسے نہیں ہوگی۔ اچھا اگر وہ اتنا دور نہ جا سکیں، پچھلے سال استاذ العلماء
علامہ خالد محمود صاحب تو آپ کے ہاں تشریف لائے تھے نا، اس وقت دیوبند کا سب سے بڑے عالم ہیں وہ، اس میں کوئی شک ہے؟ علامہ خالد محمود صاحب شاگرد ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی کے، اور علامہ شبیر احمد عثمانی یہ شاگرد ہیں پھر مولانا انور شاہ کاشمیری کے۔ تو آپ خود سوچ لیں جب علامہ صاحب کے علم کا یہ حال ہے تو دادا استاد کا کیا حال ہوگا؟ صحیح بات ہے یا نہیں؟ اور کتابوں میں لکھا ہے، وہ تو شاید میں ساتھ نہیں لایا، کہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو قدرت نے باطن سے تو نوازا ہی نوازا تھا، ظاہر سے بھی اتنا نوازا تھا جہاں بیٹھے ہوتے تھے ایسا لگتا تھا کوئی فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو دیوبند کا نام کیوں نہ ہوتا اس کا؟ خیر، میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ والد صاحب، حضرت نے لکھا میرے والد صاحب کو یہ قدرت کی دین تھی یا کیا بات کہ ان کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ حدیث دیوبند پڑھاتا ہے۔ جب یہ باتیں چلنے لگیں کہ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث پڑھانے، عالم بننے کہاں بھیجا جائے، مولانا نے فرمایا کہ میں نے ابا سے خود ہی کہا کہ دیوبند جانا ہے، تو والد صاحب نے اسی وقت اجازت دے دی، حالانکہ بظاہر مشکل تھا، ایسا ہی ہے نا۔ اب جب یہ بات ہوئی تو حضرت نے لکھا ہے کہ جو ہمارے اڑوس پڑوس تھے نا، ان کو پتہ چلا تو وہ آ گئے والد صاحب کے پاس کہ ہم نے سنا ہے آپ کا بیٹا دیوبند جا رہا ہے۔ ان کے نزدیک تو دیوبند، اللہ معاف فرمائے، بس وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے، یہ کتاب میرے پاس ہے، حضرت نے لکھا ہے کہ میرے والد صاحب نے ان کو جواب دیا کہ دیوبند جا رہا ہے، لیکن مجھے ان پر پورا اعتماد ہے، یہ میرے ہی مسلک پر رہے گا۔ بات سمجھ آئی؟ مولانا وہاں سے چلے دیوبند آئے۔ یاد ہے میں نے جمعے میں آپ سے کہا تھا کہ یہ پورا ہو نہیں پائے گا، پونا گھنٹہ تو یہیں ہوگی۔ تھوڑا سا میں آپ کو مولانا کا یہ نظارہ سناؤں، یہاں تک تو میں نے زبانی سنایا نا، اب تھوڑا سا عبارتی بھی سنو۔ حضرت نے لکھا ہے کہ اس عاجز کا وطن سنبل ہے، یہ ضلع مراد آباد میں ہوتا تھا۔ سن 1905 میں میری پیدائش ہے۔ سنبھل مسلمانوں کی غالب اکثریت کی بستی تھی اور یہ سب سنی حنفی تھے۔ صرف ایک محلے میں جو شہر کے کسی کنارے پر ہے اور جسے میں نے آج تک دیکھا بھی نہیں ہے، شیعہ لوگوں کی کچھ آبادی تھی۔ شیعہ ہوتے ہیں۔ یوں تو ہندوستان میں کم و بیش سبھی جگہ سنیوں کے اندر بھی تعزیہ داری کا رواج تھا۔ تعزیہ داری سمجھتے نہیں؟ سمجھتے؟ لیکن میرا خیال ہے اور دوسرے لوگوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ سنبل کے سنیوں میں جس شان سے تعزیہ داری منائی جاتی تھی، اس شان کی تو شاید کہیں اور ہوتی ہو۔ حضرت نے لکھا ہے میرے 6-7 سال کی عمر سے قدرت کی دین تھی، میرا پورا شعور ہو گیا تھا، سمجھ تھی۔ چند برسوں کو چھوڑ کر جو تعلیم کے سلسلے میں باہر گزرے، تقریباً 30 سال کی عمر تک میں زیادہ تر اپنے وطن ہی رہا۔ ہمارا محلہ خالص سنیوں کا محلہ تھا۔ اس کے اندر 20-25 گھروں میں تعزیے رکھے جاتے تھے، جن پر محرم کی پہلی سے 10ویں محرم تک برابر چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے۔ جن گھروں میں بچے کم زندہ رہتے تھے، ان گھروں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا فقیر بنایا جاتا تھا اور ہرے کپڑے پہنائے جاتے تھے۔ بچہ ہوتا تھا نا، اللہ معاف فرمائے، اگر اس گھر میں نہیں رہتے تھے زندہ، تو کوئی زندہ بچہ اگر ہو گیا اور پیدا ہوا یا کچھ، تو اس کو ہرے کپڑے پہنا کے تو یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ یہ حضرت حسین کا فقیر ہے، مانا یہ تاکہ یہ زندہ رہ جائے۔ حضرت لکھتے ہیں ہمارا ننیہال اس معاملے میں بہت آگے تھا۔ ایک قریبی رشتے کے ہمارے ماموں لگتے تھے، ان کو فقرو کہا جاتا تھا، فقرو، فے کاف رے واو۔ تو میں سوچتا تھا کہ شاید ان کا یہ فخر الحسن یا کوئی ایسا نام ہوگا تو بگڑ کے فقرو بن گیا ہوگا۔ تو بعد میں حضرت نے لکھا، مجھے بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، نام تو ان کا انوار حسین ہے، لیکن بچپن میں یہ حضرت حسین کا فقیر بنائے گئے تھے، اس لیے بعد میں فقیر سے فقرو بن گئے۔
سنبل کے تعزیہ داری کی دو خصوصیتیں شاید اپنا جواب نہ رکھتی ہوں، ایک تعزیے کو اونچائی اور دوسرے ڈھول۔ اب حضرت نے یہاں عنوان قائم کیا سنبل کے ڈھول، اب یہ بڑے لمبا ہے، پھر زیادہ تفصیل ہو جائے گی، میں چھوڑتا ہوں اس کو۔ حضرت نے لکھا ہے کہ محرم کا مہینہ آیا اور ہر ذی استطاعت گھر میں لازم ہو گیا کہ پہلی سے 10ویں تک روزانہ کوئی میٹھی چیز پکائی جائے۔ جس گھر کی جو طاقت تھی ان کے ہاں یہ بات تھی کہ چلیں اب محرم کی پہلی سے لے کر 10ویں تک کوئی میٹھی چیز بنائی جائے۔ عموماً میٹھے چاول بنائے جاتے تھے یا حلوہ بنایا جاتا تھا یا ملیدہ بنایا جاتا۔ یہ سن 1900 تقریباً 10 کی بات پڑھ رہے ہیں آپ اور ہم، 10 اور 12 سن 1900، 100 سال سے اوپر ہو گیا۔ اور مغرب کی نماز سے کچھ پہلے یا بعد میں گھر کا کوئی آدمی گھر کے دروازے پر وہ میٹھا پکوان لے کر کھڑا ہوتا اور بچوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ روز اس 10 روزہ عمل سے چند ہی گھر محلے میں مستثنا ہوں گے۔ محلے میں کچھ ایسے گھر تھے جو چند ایک تھے جو نہیں کرتے تھے، باقی عموماً سب گھر کرتے تھے۔ کوئی چاول بنا لیا، کوئی پکوان بنا لیا، کوئی ملیدہ بنا لیا، کچھ میٹھی سے۔ ہمارے حضرت نے لکھا ہے کچھ گھر ایسے تھے جو نہیں کرتے تھے، ان میں سے ہمارا بھی ایک گھر تھا جو یہ نہیں کرتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا وہ بھی سنیں۔ محلے کا ایک گھرانہ شیعوں کا گھرانہ تھا، اگرچہ تھے وہ بہرحال، ان کے یہاں امام باڑہ تھا جس میں ایک تعزیہ رہتا تھا۔ امام باڑہ جانتے ہیں نا، شیعوں کا امام باڑہ ہوتا ہے۔ ان کے یہاں ان 10 دنوں میں رات کو مجلس ہوتی تھی۔ اختتام مجلس پر حاضرین کو قیمہ رکھی ہوئی 1 یا 2 تندوری روٹی بطور تبرک دی جاتی تھی۔ سمجھے؟ 10 دن برابر یہ سلسلہ چلتا تھا۔ اس 10 روزہ مجلس کے علاوہ کم از کم ایک دن تو اس طرح کی مجلس اکثر گھروں میں ہی ہوا کرتی تھی۔ خود ہمارے گھر میں بھی یہ مجلس 9 اور 10 کی درمیانی شب میں ہوا کرتی تھی۔ میں نے پہلے کہا نا کہ کچھ نہیں کرتے تھے، تو مطلب یہ تو نہیں کہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ آگے سنیں، فرمایا میرے والد ماجد مرحوم تعزیہ داری کے سلسلے کی چیزوں میں تو شرکت نہیں کرتے تھے۔ جہاں یہ تعزیہ داری کا سلسلہ ہوتا تھا اس میں نہیں شریک ہوتے تھے، بلکہ ایک حد تک اسے صحیح بھی نہیں سمجھتے تھے، مگر 9 محرم کو شب کی مجلس میں بڑے اہتمام سے بیٹھتے تھے، جیسے کہ 11 یا 12 ربیع الاول کو مجلس میلاد بڑے اہتمام سے کرتے تھے۔ میلاد میں تو مٹھائی، جلیبی یا لڈو گھر ہی پر حلوائی سے ابو بنوایا کرتے تھے، بازار سے لینا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، پسند نہیں تھا، گھر میں بنواتے تھے، جو اہل مجلس میں تبرکاً تقسیم ہوتا تھا۔ عام طور سے گائے کا گوشت ہی استعمال ہوتا تھا، لیکن مجلس شہادت کے لیے ہمارے گھر یہ خصوصی اہتمام برتا جاتا تھا۔ یہ مجلسیں ہمارے حقیقی ماموں ایک ہوتے تھے، حافظ سعید، حقیقی یعنی سگے ماموں، حافظ سعید احمد نام تھا ان کا، وہ پڑھا کرتے تھے۔ اور ان مجلسوں کا ایک شعر اب تک مجھے یاد ہے کہ خدا کے نور سے پیدا ہوئے یہ پنجتن، یعنی آپ اس گھر کے ماحول کو سمجھ رہے ہیں میں کس لیے سنا رہا ہوں، یعنی اس گھر کا ماحول ذرا دیکھیں جہاں مولانا پیدا ہوئے، یعنی ماموں یہ شعر پڑھ رہے ہیں اور ابو کی موجودگی میں پڑھ رہے ہیں۔ خدا کے نور سے پیدا ہوئے یہ پنجتن، پنجتن شیعوں کے نزدیک آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ حضرت نے لکھا ہے کچھ اپنا رونا بھی رلایا۔ جیسا کہ اوپر عرض کر رہا ہوں، مجھے 6-7 سال کی عمر میں پورا شعور تھا، یعنی پوری سمجھ تھی، مجلسوں میں جو کچھ سنتا تھا اسے سمجھتا تھا۔ واقعہ شہادت کو سن کر خوب رویا کرتا تھا۔ واقعہ شہادت یعنی کن کی شہادت؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ بلکہ اتنی دلچسپی اس واقعے سے ہو گئی تھی کہ عشرۂ محرم کے علاوہ بھی جو اس دلچسپی کا خاص موسم ہوتا ہے، میں نانا کے گھر جایا کرتا تھا اور جس کتاب سے ماموں صاحب شہادت کے واقعے کو پڑھا کرتے تھے اس کتاب کو لے کر پڑھتا تھا اور روتا رہتا تھا۔ یہ بچپن کے حضرت خود لکھے۔ حضرت نے لکھا ہے یہ بات میری اس وقت کی ہے جب میں 9 یا 10 سال کا تھا۔ جہاں تک یاد کرتا ہوں میرا حال یہ تھا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور اصحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا،
دنیا کی اور اسلام کی سب سے بڑی شخصیت بس حضرت حسین کو سمجھتا تھا. گھر کا ماحول کے اثرات تو ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا خبیث میں یزید کو جانتا تھا. یہ سلسلہ بہرحال ایک لطیفہ ہی ہے. آگے حضرت نے لکھا ہے کہ غالباً عمر کا 8واں سال تھا جبکہ میں قرآن مجید ناظرہ پڑھ رہا تھا. بات کو سننا. لکھتے ہیں 15ویں پارے میں سورت آتی ہے سورت بنی اسرائیل. فرمایا سورت بنی اسرائیل میں ایک آیت آتی ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اس لفظ پہ تھوڑا سا غور فرمائیں. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یزید کا لفظ آ رہا ہے نا, تو یہاں اس یزید سے ان کا ذہن اس یزید کی طرف چلا گیا, بچے جو ہوئے. لکھتے ہیں جب یہ لفظ آیا تو میں دل میں سوچا کہ اف یزید ایسا آدمی تھا کہ اللہ میاں نے اس کو ظالمین میں شمار کیا ہے, بڑے ظالمین میں. لیکن ذرا آگے بھی بات سمجھیں, دل کی تختی تو صاف تھی نا. خود لکھتے ہیں یہ بھی یاد ہے کہ اس پر دل میں ایک خیال پیدا ہو گیا تھا کہ حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ تو بہت بعد کا ہے, قرآن مجید میں اس کا ذکر کیسے آ سکتا ہے. صحیح ہے, خیال تھا یا نہیں؟ کیوں؟ قرآن تو پورا ہو گیا حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضرت حسین کا واقعہ شہادت ہوا سن 61 ہجری میں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا سن 11 ہجری میں. حضور کے 50 سال بعد یہ واقعہ ہوا, تو قرآن میں اس کا ذکر ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ خیال تو دل میں پیدا ہو گیا, لیکن اب اس خیال کا جواب بھی خود ہی دل سے دیا. وہ کیا؟ وہ بھی سن لو. لکھتے ہیں میں نے اپنے دل کو یہ جواب دیا کہ اللہ میاں تو سب کچھ جانتے ہیں نا, انہیں تو خبر تھی کہ یزید نے یہ سب کرنا ہے, اس لیے پہلے ہی ذکر فرما دی. میں نے پہلے کہا گھر کے اثرات تو ہوتے ہیں نا. ہاں, آگے حضرت نے عنوان قائم کیا ہے کہ میری تبدیلی کا آغاز, بدلاؤ کہاں سے ہوا. حضرت نے لکھا میرے ایک قریبی رشتے کے نانا تھے, ان کا نام تھا مولانا کریم بخش صاحب سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ. سنبھلی سنبھل کی طرف نسبت. یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. اور یہ حضرت شیخ الہند کون تھے؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ یہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم تھے. جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ دیوبند کی ابتدا ایک درخت, انار کے درخت کے نیچے ہوئے تھے. ایک درخت تھا انار کا, جس کے نیچے ایک استاد بیٹھا تھا, ایک شاگرد بیٹھا تھا. یہ مولانا محمود الحسن وہ پہلے شاگرد تھے جو دارالعلوم کے تھے. تو آپ ان کے علم کا خود ہی اندازہ لگا. فرمایا مولانا کریم بخش جو ہمارے رشتے کے نانا تھے وہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے اور خاص شاگرد تھے. فرمایا صاحب درس بھی تھے. میری عمر تقریباً 14-15 سال ہوئی تو تعلیم کے سلسلے میں مجھے ان کے سپرد کر دیا گیا. اب یہاں سے وہ واقعہ یاد کریں جو میں نے خلاصے کے طور پر ابتدا میں پڑھا. انگریز صاحب آئے, والد صاحب سے بات کی, لیکن والد صاحب نے کیا کہا کہ میں ان کو انگریزی, میں ان کو کیا پڑھاؤں گا؟ بولے نا, دین پڑھاؤں گا. اس لیے کہ اللہ کی دین میرے پاس بہت کچھ ہے, میں جب تک زندہ ہوں مجھے اپنی اولاد کی دولت نہیں چاہیے, میں ان کو بیٹھ کے کھلاؤں گا بٹھا کے. لیکن میری تمنا یہ ہے کہ ان میں کوئی ایسے ضرور ہوں کہ وہ مجھے قبر میں کام آئے, اور قبر میں تو نیک اولاد ہی کام آئے. یہاں سے اچھا, حضرت نے فرمایا میری عمر جب 14-15 سال ہوئی تو تعلیم کے سلسلے میں مجھے ابا جان نے ان کے حوالے کر دیا کہ پڑھیں. اچھا یہ پڑھیں. اور یہاں پر بھی وہی سلسلہ آگے آ رہا ہے جس کا میں نے شروع میں خلاصہ عرض کر دیا تھا کہ پھر وہ جو پنجاب کے مولانا آئے تھے ان کے ساتھ بھی پڑھنے کا موقع ہوا, اور پھر مولانا آگے بڑھتے گئے. استاد تو کئی ہوتے ہیں نا. جب یہ سلسلہ آگے چلا تو حضرت نے لکھا ہے کہ پڑھتے پڑھتے میں اس دائرے تک پہنچا کہ اب میرے بارے میں فیصلہ ہونے لگا کہ اس کو مدرسے بھیج دیا جائے. تو والد صاحب سے کہاں جانے کی اجازت مانگی, اور والد صاحب نے دے دی یا نہیں؟ دے دی. حالانکہ یہاں تک جو تھوڑا سا میں نے خلاصہ پڑھا ہے اس کو پڑھیں تو سمجھ میں آتا ہے. اور مولانا نے خود لکھا ہے صاف اس کتاب میں کہ میرے والد صاحب دیوبند کے علماء کے حق میں نہیں تھے,
لیکن ایک بات قدرتی دین تھی ان کو، یا کیا کہ ان کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ حدیث پڑھانا دیوبند ہی جانتے ہیں. تو اس طرح مولانا کہاں آ گئے؟ دیوبند آئے. اچھا جب دیوبند آئے، حضرت نے لکھا ہے کہ میں دیوبند میں داخل ہو گیا، پڑھنے لگا. اور میں نے پہلے بتایا کہ وہاں اس زمانے میں دور تھا مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث پڑھانے کا. جب وہ حدیث پڑھا رہے تھے مولانا داخل ہو گیا. ایک دن دیوبند میں داخل ہو گئے، پڑھ رہے ہیں. فرمایا کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، غالباً عشاء کی نماز کا وقت آیا. وضو کے لیے ایک حوض ہوتا تھا، حوض. فرمایا میں وہاں حوض پر وضو کرنے لگا. وضو کرنے لگا کہ اچانک والد صاحب پہ نظر پڑ گئی کہ والد صاحب یہاں آ گئے دیوبند میں. کوئی اطلاع نہیں، کوئی خبر نہیں، لیکن آگے حضرت نے لکھا ہے کہ مجھے خیال آیا کہ ہاں یہاں ایک ان دنوں میں عرس ہوتا ہے، یقیناً والد صاحب وہاں گئے ہوں گے اور وہاں سے یہ واپس آئے ہیں. یہ تو خود لکھا ہے کہ یہ میرا خیال تھا. خیر ابا جی سے ملاقات ہوئی اور بہرحال اچانک والد صاحب آ جائیں، والد سے محبت تو فطری بات ہے نا. تو ملے تو فرمایا کہ میں نے کہا کہ ابا اچانک خبر بھی نہیں دی. تو فرمایا اصل میں بس وہ عرس میں آیا تھا تو فارغ ہوا تو سوچا آپ کو ملتا چل. تو جو خیال پہلے دل میں آیا تھا وہ صحیح ثابت ہوا نا. تو پتہ چلتا ہے حضرت نے اسی میں لکھا ہے کہ میرا یہ خیال اس لیے بندہ تھا کہ جس عرس سے وہ ہو کر آئے تھے اس عرس میں وہ اتنی باقاعدگی سے حاضری دیتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے اس کو قضا نہیں کرتے. بات سمجھ آ رہی؟ اچھا جب وہاں آئے تو فرمایا کہ اب اتنے میں عشاء کی نماز کی تیاری ہو گئی وہ دیوبند کی مسجد میں. اب ذرا مولانا سے ہی وہ سنیں، میں آپ کو سناؤں گا تو شاید وہ بات نہ ہو. مولانا نے لکھا ہے مجھے یاد ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور خوب یاد ہے 14ویں تاریخ تھی اور اتفاق سے جمعے کا دن تھا. عشاء کی جماعت کا وقت قریب تھا. میں بیٹھا حوض پر وضو کر رہا تھا کہ اچانک والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ پتہ پوچھتے پوچھتے تشریف لے آئے. پہلے سے کوئی اطلاع نہ تھی، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن میرا ذہن منتقل ہوا کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ان تاریخوں میں عرس ہوتا ہے، یہ عرس سے ہو کر آئے ہوں گے. میں نے پوچھا، دریافت کرنے پر پتہ چلا تو فرمایا کہ ہاں میں عرس سے ہو کر آیا ہوں. اب یہاں پر حضرت نے لکھا ہے کہ عرس میں حاضری کبھی قضا نہیں ہوتی تھی ان کی. ابھی دیوبند وہاں سے میں آیا تھا عرس سے تو خیال ہوا کہ دیوبند قریب ہی ہے، اس لیے وہاں سے فارغ ہو کر آ گیا ہوں. میں نے عرض کیا کہ عشاء کی جماعت کا وقت ہے. وہ باوضو تھے، ہم لوگوں کے ساتھ فوراً ہی مسجد میں آ گئے. دھیان سے غور سے سنو. اس زمانے میں وہاں حوض ہوا کرتا تھا جہاں اس وقت مسجد کے فرش کا آخری حصہ ہے، اور چونکہ مسجد تنگ تھی اس لیے حوض کو لکڑی کے تختوں سے بھی پاٹ دیا جاتا تھا. ضرورت کے تحت حوض کے اوپر لکڑی کے پھٹے رکھ دیے جاتے تھے تاکہ ضرورت پڑے اور صف کے لیے جگہ کم ہو تو وہ تختوں پر کھڑے ہو کر نماز ادا کر لیا کریں. اچھا میں آپ سے تھوڑا سا پوچھتا ہوں، اگر امام صاحب یہاں ہوں اور آپ اور ہم تھوڑا پیچھے ہوں حوض پر اور تختوں پر، تو آپ اور ہم اوپر ہوں گے یا امام صاحب؟ نہیں سمجھ آئے؟ ہاں ہم اوپر ہوں گے نا. امام صاحب تو نیچے ہیں، ہم تو تختوں پر ہے، تو ظاہر ہے ہماری جو جگہ ہوگی وہ اوپر ہوگی نا. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، تھوڑا سا یہ ذہن میں لے آئیے کہ جب ہمارے آگے والے مقتدی نمازی رکوع میں جائیں گے تو ہمیں اوپر سے نظر آئیں گے یا نہیں؟ اور سجدے میں جائیں گے تو ہمیں محسوس تو ہوگا نا، کیونکہ وہ جھکاؤ نیچے ہوگا نا. ہم جب سجدے میں چلے جائیں گے تو چلو پھر نہ دیکھ سکیں، لیکن پھر بھی محسوس تو ہوگا کہ سامنے والے کو نیچے ہیں، کیونکہ ہم تو اوپر بلندی پر ہیں نا تھوڑا. حضرت نے لکھا ہے کہ اس لیے حوض کو لکڑی کے تختوں سے پاٹ دیا جاتا تھا، اس پر بھی کئی صفیں بنا کرتی تھیں. ہم لوگ ایسے وقت مسجد میں داخل ہوئے کہ نماز شروع ہو چکی تھی. ہمیں آخری صفوں میں حوض پر جگہ ملی.
14ویں رات کی چاندنی تھی اور جمعے کا دن ہونے کی وجہ سے عام طور سے تمام طلبہ صاف سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جب رکوع یا سجدے کا وقت ہوتا تو ہم لوگوں کو حوض کے اوپر بلندی پر کھڑے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آسمان سے اترے ہوئے فرشتوں کی صفیں۔ مجھے خوب یاد ہے، بڑا ہی نورانی منظر تھا۔ والد صاحب کے بالکل میں برابر کھڑا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ والد صاحب پر اس منظر کا ایک خاص اثر ہوا ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر ہم لوگ اپنی قیام گاہ میں آ گئے۔ والد صاحب کی باتوں سے میرے احساس کی تصدیق ہوئی کہ واقعہ وہ دارالعلوم کی نماز کے اس منظر سے بہت متاثر ہوئے۔ فجر کا وقت آیا۔ فرمایا فجر کا جب وقت آیا تو فجر کی نماز کے بعد اس مسجد میں ایک درس قرآن ہوا کرتا تھا، اور وہ درس قرآن کون دیا کرتا تھا؟ مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ دیا کرتے تھے، جو علامہ خالد محمود صاحب کے استاد تھے۔ حضرت نے لکھا ہے خوب مطالعہ تھا، حالانکہ نوجوان تھے، خوب مطالعہ تھا، خوب پڑھاتے تھے۔ فرمایا کہ مجھے اندازہ تھا کہ فجر کے بعد ان کا درس ہوگا۔ فرمایا میں ان سے ملا۔ کن سے؟ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ فرمایا میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت میرے والد صاحب آئے ہیں، لیکن میں آپ کو سچ سچ بتا دوں کہ میرے والد صاحب دیوبند کے علماء سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ دیوبند کے علماء بزرگوں کے گستاخ اور منکر ہیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے کہ تھوڑا سا مہربانی فرمائیے۔ سمجھ گیا آپ؟ مولانا نے لکھا ہے کہ جب مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے یہ بات بتائی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز کے بعد درس دیا، اور اتفاق سے قرآن پاک کے درس جو چل رہا تھا وہ سورۃ یوسف کا چل رہا تھا، اور سورۃ یوسف کی وہ آیت چل رہی تھی جس میں آپ نے پڑھا ہوگا، ہمارا جمعے میں قصص الانبیاء چل رہا ہے، ابھی تک ہم وہاں پہنچے نہیں، انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ شاید عید کے بعد ہم وہاں تک پہنچیں، لیکن آپ نے پہلے پڑھ رکھا ہوگا، سن رکھا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو قحط پڑا تھا، وہ قحط چلتے چلتے کنعان گیا تھا، اور کنعان والے غلہ لینے حضرت یوسف کے ہاں آئے تھے مصر۔ سنا ہے نا یہ؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو بھیجا تھا کہ جاؤ غلہ لے کر آؤ، لیکن جب دوسری مرتبہ بیٹے آنے لگے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ایک نصیحت فرمائی تھی کہ جا تو رہے ہو لیکن ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، الگ الگ دروازوں سے جانا۔ سمجھ آئی؟ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اس پر بڑی بحث ہے کہ مطلب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک دروازوں سے جانے کیوں نہیں دیا، ان کو الگ الگ بیٹوں کو جانے سے کیوں فرمایا کہ الگ الگ دروازوں سے جانا؟ یہ انشاءاللہ قصص الانبیاء میں اپنے مرحلے پر آئے گا۔ حضرت نے لکھا ہے کہ جب مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت پر آئے، اس آیت میں توکل کا ذکر آتا ہے۔ کیا؟ توکل، اور توکل بھروسے کا دوسرا نام ہے نا۔ فرمایا جب یہاں پر آئے تو مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے توکل کی نسبت سے دیوبند کے علماء کا وہ عقیدہ جو خدا کے اولیاء کے لیے ہے وہ جو منقح کیا تو میرے والد صاحب عش عش کر اٹھے دل کے لحاظ سے۔ کیوں؟ یہ تو آپ نے سن رکھا ہوگا نا کہ جو فاصلے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی فاصلوں سے غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں، لیکن جب انسان فاصلوں کو مٹاتا ہے تو غلط فہمیاں بھی مٹتی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت نے لکھا ہے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کا درس قرآن سنا۔ مجھے ایک بات یاد آئی، وہ بھی سن لیں۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی ایک تفسیر لکھی ہے۔ کیا کیا باتیں تھیں ہمارے بڑوں کی۔ آپ کو یاد ہوگی ایک آیت قرآن پاک میں بڑی مشہور ہے، اکثر دعاؤں کے اختتام پر یہ دعا پڑھی جاتی ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، ہے نا؟ آگے کیا ہے؟ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس پہ سورت بھی ختم ہو جاتی ہے، آیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ تین آیتیں ہو گئی نا، سبحان ربک رب العزت عما وسلام علی والحمد للہ۔
اچھا، مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، آپ حیران ہوں گے، اس آیت پر پہنچے ہیں تو زندگی ختم ہو. ایسی تفسیر آج جن حضرات نے پڑھی ہے مولانا کی وہ تفسیر وہ جانتے ہیں. میں لفظوں میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا، اردو زبان میں ہے لیکن شاہکار ہے قرآن کی تفسیر کا. اصل میں دور اب بدل گیا نا. ابھی ان عبارتوں سے اتنا تو اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ دیوبند میں استاد رہے ہیں، اور ایک زمانے میں علماء کا یہ فرمان ہوا کرتا تھا کہ ہم عالم مانتے ہی اس کو ہیں جو دیوبند میں استاد رہا. اللہ کی منشا اس آیت پہ ختم. اچھا، جب یہ ختم ہو گئی، یہ سورہ صافات کی آخری آیتیں ہیں. سورہ صافات کے بعد کون سی سورت شروع ہوتی ہے؟ سورت صاد. سورت اس زمانے میں جب مولانا کا انتقال ہوا تو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی. تو مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، فوت ہوئے، تو مولانا کے بیٹے ہوا کرتے تھے مولانا محمد مالک کاندلوی. تو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس، مولانا کے بیٹے کے پاس آئے تھے تعزیت کے لیے، افسوس کے لیے. اور آپ یقین فرمائیں، آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ رو رہے تھے، اور روتے روتے مولانا مالک کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگے کہ اپنے والد صاحب کے ادھورے کام کو پورا کرنا. کون سے کام کو؟ یہی جو تفسیر قرآن پاک ان کا ادھورا رہ گیا نا. تو مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مولانا مالک کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگے کہ حضرت میں کہاں کر سکتا ہوں، میرے اندر اتنی جوہر، اتنی جرت تو نہیں کہ میں والد صاحب جیسا قلم اٹھا سکوں. میں کیسے کروں گا ان کا جو طرز ہے. آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، آج بھی میرے پاس دیکھیں آپ وہ تفسیر. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ رو رہے تھے، ہاتھ بھی ان کے رونے کی وجہ سے کانپ رہے تھے. ایک ورق اٹھایا، اس پہ اپنے ہاتھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے مولانا مالک کاندلوی کے رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دی. فرمایا بسم اللہ میں نے لکھ دی ہے، من الجنتی والناس تک آپ پورا کر دو. پھر مولانا مالک کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پورا کیا. تو آخری جو پارے ہیں سورہ صافات کے بعد کے، وہ پھر مولانا مالک کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے کیے. اور شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ واقعہ بیٹے نے باپ کا رنگ برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے. اب والد اور بیٹے کی اکٹھی قبریں ہیں، میں نے دیکھی ہیں لاہور میں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. والد سے ساتھ ہی بیٹا بھی دفن. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے والد صاحب پر اس درس کا جو حال ہوا وہ تو دل سنبھل نہیں رہا تھا. دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دیں، میں مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ان اسباق کو پھر آگے چلاؤں گا انشاءاللہ. آؤ گے؟ اور چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے؟ ابھی تو یہ ابتدائیہ ہے نا، آگے تو ابھی اور کیا کیا ہیرے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان اکابر سے وابستہ فرمائیں. یہ بڑے قیمتی لوگ تھے، قابل یادگار لوگ تھے. آپ اگر یہ لفظ اپنے پلے باندھ لیں کہ دیکھیں کہ والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں سامنے والے انگریز صاحب سے کہ مجھے اپنے بیٹوں سے پیسہ نہیں چاہیے، میں ان کو بٹھا کے کھلا سکتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ میرے بیٹے کسی ایسے کام میں لگ جائیں کہ یہ مجھے قبر میں کام آئے. اگر یہی بات آپ اور ہم پلے باندھ لیں بڑی بات ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کے، ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. انشاءاللہ یہ سلسلہ تو چلے گا، میں انشاءاللہ اس کے بقایا پورا کروں گا جب اللہ تعالیٰ موقع دیں گے. آپ دعا بھی کیجئے گا کہ اللہ کریں کہ یہ سلسلے کی دوسری کڑی. اور میری تمنا ہے کہ مولانا کی جو کتابیں ہیں سب کا تو شاید تعارف میں نہ کرا سکوں، لیکن اگلی کسی قسط میں مولانا کی کتابوں کا بھی تعارف کراؤں گا، جن میں سے خاص کر معارف الحدیث جو مولانا کی حدیث پر کتاب ہے اردو زبان میں، وہ ایسی کتاب ہے کہ مجھے ابھی مولانا آزاد تشریف لائے تھے، وہ مجھے بتا رہے تھے، اور واقعہ وہ کتاب اس قابل ہے کہ حضرت فرما رہے تھے کہ انگلینڈ کے ہر گھر میں وہ کتاب ہونی ضروری مانی گئی ہے. ہر گھر وہ کتاب رکھتا ہے. ظاہر ہے پڑھے لکھے لوگ ہی رکھتے ہوں گے، باقی آپ میں سے کسی کے پاس ہے؟ بولو. تو ایسے وہاں پر بھی ہوں گے جن کے پاس نہیں ہوگی، لیکن پڑھے لکھے لوگ تو رکھتے ہیں.
اس لیے میرا دل ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے میں ان کی کتابوں کا تعارف کراؤں. ابھی جس سے میں نے تھوڑا سا حضرت کا آپ کو یہ سنبھل کے واقعات سنائے ہیں، یہ کتاب خود ایک شاہکار ہے. یہ کتاب اصل میں مولانا کی اپنی نہیں، ان کے بیٹے کی لکھی ہوئی ہے. شروع میں صرف پیش لفظ کے طور پر تقریباً 17 صفحات مولانا کے ہیں، جن میں سے ایک دو میں نے آپ کو سنائے. مجھے ایک عالم ملے تھے تقریباً آج سے کوئی 18 سال پہلے کی بات ہے. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ مولانا کے یہ بیٹے مجھے ملے تو میں نے ان کو گلے لگا کر ان کو یہ کہا کہ آپ نے ایک کام کیا ہے جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا، اور وہ یہی کتاب تھی. اس کا بھی مستقل تعارف ہے، لیکن بہرحال اب تو نہیں کرایا جا سکتا. اللہ موقع دیں گے تو میں کراؤں گا. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.